السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کبوتر بہت ساری اہم خبریں لایا، لیکن میں نے انتخاب بڑا کم کیا. ایک تو جو بحث چل پڑی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے ایک دبنگ سا بیان دیا. میں نے کہا تھا کہ ان سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ خلاف قانون، خلاف توقع اور عام شعور والا بندہ وہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جو رشوت مانگے اس افسر کا سر پھوڑ دو اینٹ مار کر، اور میرے تک شکایت نہ آئے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. ویسے ایک لحاظ سے اگر اس کو بادی النظر میں دیکھا جائے کہ جس قدر رشوت کا بازار بیوروکریسی میں، حکومتوں میں رچ بس چکا ہے، وہ اس کا حل یہی ہے. اگر اس کو آپ پٹواری میں کہتے ہیں جھٹکی زبان میں، تو یہ جواب یہی ہے کہ بھئی سر پھوڑ دو، کوئی رشوت لے ہی نہ. اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں کہ پھر یہ لاقانونیت بڑھ جائے گی، جھگڑے، لڑائیاں، پرچے، ذاتی دشمنیاں، قتل، اور اس حد تک لوگ چلے جائیں گے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ بھی دیکھیں نا، تو ایسی منطق والی بات کریں جو بات سمجھ میں آتی ہو. اب اس پر وزیر اطلاعات پنجاب اور اسی طرح سندھ، ان سب نے بھی اس پہ شور مچایا کہ یہ تو ان کے دماغی علاج کرایا جائے، ان سے پوچھا جائے ان کے کیا پرابلمز ہیں. تو اگرچہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن بحث ٹاؤن میں چھڑ گئی ہے. جس طرح شہر افضل مروت جب سے پی ٹی آئی میں سامنے آئے ہیں، ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ کے خبروں کی زینت ہیں. اسی طرح علی امین گنڈا پور بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے خبروں کی زینت بن رہے ہیں. اچھی خبر تھی کہ تمام وفاقی کابینہ نے کہا کہ ہم کوئی مراعات اور تنخواہیں نہیں لیں گے. یہ اپریشیٹیبل بات ہے. مراعات نہ لیں یہ بات صحیح ہے، لیکن بتائیں کہ کیا اسحاق ڈار وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت لندن اور بیلجیم کا دورہ کر رہے ہیں، کیا وہ مراعات کے تحت گئے ہیں یا اپنے خرچ پر گئے ہیں؟ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اس کے بعد جو اسلام آباد میں 16 مارچ کو جو واقعہ پیش آیا، رپورٹ بعد میں ہوا کہ F9 پارک میں ایک 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ آیا. F9 پارک میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، درجنوں رپورٹ ہو چکے ہیں، اور 2 درجن سے زائد جو ہیں وہ لوگ کسی مصلحت کے تحت نہیں رپورٹ کر رہے. تو یہ پارک کیا خواتین کی عزت سے کھیلنے کا پارک ہے یا بچوں کے کھیلنے کا پارک ہے؟ انتظامیہ فیصلہ کر لے، اسلام آباد کی انتظامیہ فیصلہ کر لے، اسلام آباد کی حکومت فیصلہ کر لے، وفاقی حکومت فیصلہ کر لے، وزیر داخلہ فیصلہ کر لے، آئی جی اسلام آباد فیصلہ کر لیں. کون فیصلہ کرے گا کہ یہ بچوں کے ریپ کی جگہ ہے یا بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے؟ تعین اس کا جلد از جلد کر لیں. آج میری وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی جو میں نے کہا تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون. آج ایک رٹ دائر ہوئی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں ایک شہری نے پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب نہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ وزیر ہیں، نہ مشیر ہیں، کس حیثیت سے وہ کابینہ کے اجلاس یا پنجاب کے جو اہم ترین اجلاس ہیں ان کی صدارت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا یہ سوال اٹھے گا. وہ یہ اٹھ گیا. میری خبر یہ درست صحیح ثابت ہوئی. میں اس پر آج ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، وہاں پہ جنازے میں ہوں، اور ایک آج ہاکی کا بھی رپڑ پڑنا، میں ہاکی بھی بات کرتا ہوں. آج تو بزی ہوں. کبوتر کل آپ کو میں راجہ ناصر صاحب، یہ ان کے گھر میں جو افطاری ہے اس میں آپ کو مدعو کر رہا ہوں. وہ 11 اسٹار کرکٹ کلب کی ہے اور اس میں آپ کو مدعو کر رہا ہوں. وہاں آپ آئیے گا، آپ کو وہاں پہ افطاری کرائیں گے. آپ کی خبر یہ درست ثابت ہوئی. آج پنجاب کابینہ میں عمران خان صاحب کی تصویر کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا ہوا، اور ہوا کیا کہ حکومت خود ایوان سے واک آؤٹ کر بھاگ گئی. اجلاس ملتوی دوبارہ بھی شروع ہو گیا. تو یہ اب تماشے جو ہیں جمہوریت کا حسن کہہ لیں یا فطور کہہ لیں یا ہنگامہ رائی یا وہ کلچر جس سے اسمبلیاں کبھی پاک تھیں وہ پھر پروان چڑھ رہا ہے. دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کیا. آتے ہیں ہم ہاکی، قومی کھیل ہاکی. تاریخ گواہ ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پر میں اسپورٹس جرنلسٹ ہوں، میرا تعلق جنگ گروپ سے ہے، اور باقی بیٹس بھی ہوتی ہیں ایز اے رپورٹر، لیکن بیسیکلی میرا یہ میں نے جب فٹ بال کی تنظیمیں 2 بنی، فیصل صالح یاد صاحب اور سردار نویر حیدر صاحب، کرنل صاحب، سارے جو بھی متعلقہ لوگ تھے، وہ گواہ ہیں کہ میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی، کہ میں نے ایک کوشش کی تھی
کہ دو دھڑے نہ بنے اور ایک دھڑا ہی کام کرے، لیکن بہت ساری کاوش کے بعد میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور ان کو دو دھڑے سے بچانے سے ناکام رہا۔ گزشتہ رات بھی یہی کچھ ہوا، میں رات گئے تک کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دو دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا جو ہے وہ کراچی کانگریس میں شیلا رضا کو صدر، حیدر خان کو سیکٹری، حیدر حسین کو سیکٹری اور راجہ شجاع کو خزانچی منتخب کر چکا ہے۔ دوسرا دھڑا جو ہے وہ اس نے آج اسلام آباد میں طارق بگٹی صاحب صدر اور رانا مجاہد جو ہیں وہ سیکٹری جو ہے انہوں نے منتخب کر لیا ہے۔ دو دھڑے بن چکے ہیں، واضح طور پر آ چکا ہے۔ میں نے رات گئے تک کوشش کی کہ دونوں دھڑوں کو ایک جگہ بٹھایا جائے اور متفقہ طور پر امیدوار سامنے لائے جائیں، اور ہاکی کا کھیل جو فٹ بال کی طرح بالکل اب ہمارے ہاں کبھی کون سی کمیٹی بن رہی ہے، کبھی کون حکومتی کمیٹی، فیفا نے نوٹس لیا، اس طرح FIH بھی نوٹس لے گا۔ ہاکی کھیل ایک رہ گیا تھا جو کہ قومی کھیل ہے، یہ بھی اب سیاست کی نظر ہو گیا ہے۔ میری کوشش پوری تھی کہ یہ ہو جائے، دونوں فریقین کے درمیان میں نے مڈل مین کا کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے معاملہ حل نہ ہو سکا اور آج قومی ہاکی کھیل کے دو دھڑے بن گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں۔ اب PHF کا جو ہیڈ آفس ہے لاہور والا، وہ کس کے پاس ہوگا، FIH کس کو مانے گی، اسپورٹس بورڈ کس کو مانے گا، IBC منسٹری کس کا لیٹر جاری کرے گی، کیا ہوگا، یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اس پہ نقصان کیا ہونا ہے، دو دھڑوں سے ہاکی کا نقصان ہونا ہے، ہاکی کھلاڑیوں کا نقصان ہونا ہے۔ پہلے بھی ہاکی کے ساتھ وابستہ لوگ چند ہی رہ گئے ہیں، گراؤنڈ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اولمپئن کی بھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہو چکی ہیں۔ لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ قومی کھیل ہاکی کو بچانے کے لیے دونوں طرف مدبر لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ بھی آپس میں صلح صفائی اور ایک پلیٹ فارم مہیا نہ کر سکے۔ ہم نے بھی اپنے تائیں کوشش کی، نہ ہو سکا، لیکن اب تماشا ہاکی کھیل کا، تباہی کا آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر، تجزیہ ٹھیک اور صحیح لگے تو۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔